السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق چل رہا ہے تختی نمبر 24۔ آج ہم شروع کریں گے تختی نمبر 23 مکمل کر دیے تھے پچھلے سبق میں۔ وہ اقلاب کا قاعدہ تھا، ہم لوگ پیچھے پڑھے تھے۔ اقلاب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیرنا، بدل دینا، تبدیل کر دینا، جیسے کہ ہے یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے۔ تو اس کے اندر میں کیا پڑھے تھے؟ تنوین و نون ساکن کے بعد اگر با آتی ہے تو نون ساکن کو میم سے بدل کر کے یا تنوین کو میم سے بدل کر کے گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں ملا کر کے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم پیچھے سبق میں پڑھ چکے تھے۔ آج کا سبق ہے تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4، جو کہ تختی نمبر 24 کے اندر میں آپ کے کتاب والوں نے بیان کیا ہے، نورانی قاعدہ والوں نے۔ اس کے اندر میں بتایا گیا ہے ادغام۔ اب ادغام کیا ہوتا ہے؟ ادغام کے معنی ہوتا ہے عربی کے اندر میں مدغم کرنا، ملانا، سمجھے؟ تو یہاں پر آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ادغام۔ تختی نمبر 24 اس کو یاد کرنا ہے بچوں۔ تختی نمبر 24 ادغام یرملون۔ کیا؟ ادغام یرملون، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ دیکھو یہ یاد کرنا ہے، حروف ادغام 6 ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے، جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات بچوں؟ دیکھو آپ کے کتاب والے کہہ رہے ہیں حروف ادغام 6 ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ حروف یرملون ہے۔ ان میں تنوین و نون ساکن کے بعد ان 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف لام اور را کی صورت میں، لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر کے پڑھیں گے۔ ادغام کا معنی ہوتا ہے ملانا، ملا کر کے پڑھنا، لیکن اگر لام اور را کی صورت میں یعنی 2 پیش کی تنوین ہوگی یا تو نون ساکن ہوگی، اور اس کے بعد اگر لام آئے گا یا تو را آئے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پر ملا کر کے پڑھیں گے لیکن بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کی کتاب میں کے اندر میں مثال دیا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ، سمجھے؟ تو کیسے ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ 2 پیش کی تنوین آ گئی۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد ادغام یرملون 6 ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون، تو یہاں پر را آ گئی، ٹھیک ہے؟ آپ کی کتاب والے کہہ رہے تھے کہ لام اور را کی صورت میں یعنی تنوین و نون ساکن کے بعد اگر لام یا تو را آئے گی تو بغیر گنہ کے ملا کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر 2 پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد را آ گئی، ٹھیک ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ تنوین کے بعد اگر را آئے گی تو یہ جو تشدید دیا جاتا ہے، تشدید سے ملانے میں آپ لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن عربی کا ایک ضابطہ ہے کہ تنوین کے بعد یعنی 2 پیش کی تنوین کے بعد اگر را آ جائے گی تو یہ تشدید نہیں بھی رہے گا، تو اس کو محمدر ہی پڑھا جائے گا، بلکہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ کیا پڑھی جائے گی؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تشدید دیا جاتا ہے، اجمی کو سمجھانے کے لیے، بلکہ قاعدہ ایسا ہے کہ 2 پیش کی تنوین کے بعد اگر را آ جائے گی تو یہاں پر ادغام ہوگا، ملا کر کے پڑھیں گے بغیر گنہ کے۔ تو کیسے بولو گے؟ محمد الرسول اللہ۔ سمجھ میں آ رہی بات بچوں؟ جیسے کہ آپ لوگ دیکھے ہوں گے، اور دوسری ایک مثال ہے قرآن شریف کے اندر میں، یقل لہو، یقل لہو، وہاں ایسے لکھا رہتا ہے، یقل لہو۔ اب یہ نون تو ختم ہی ہو جاتا ہے،
یہاں پر جیسے محمدر تنوین تو ختم ہو جائے گی، نون ساکن ختم ہو جاتی ہے، یہ نون ساکن بھی ختم، یا کل یا زبر یا کاف لام پیش کل، یہ لام کے اوپر تشدید نہیں بھی رہے گا تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کو ملائیں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد لام آ گئی تو یہاں پر ادغام ہوگا ہی، یہ دیا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ نون کو حذف کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، اگر نون ساکن کے بعد لام آ جائے گی تو، یا تنوین رہے گا تو بھی ختم ہو جائے گا۔ یکل کوئی بھی اس کو یکن لہول نہیں پڑھتا ہے، کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد اگر لام آ جاتی ہے تو وہاں پر ملا کر کے بغیر گنہ کے پڑھیں گے، جیسے اس کو ادغام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادغام تام بولا جاتا ہے یا تو ادغام بلا گنہ بھی بولو چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیسے بولو گے؟ یکل لہو، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ ہے، آپ کی کتاب کے اندر میں دوسری مثال ہے مر ربک، دیکھو مر ربک، میم را زیر مر، نون کو حذف کر دیے، نہیں پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد را آ گئی، اسی وجہ سے میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب با زیر بی، کاف زبر کا، مر ربک، اس کے بعد ہے غفور الرحیم، کیا ہے؟ غفور الرحیم۔ غفور الرحیم، راد و زبر رن ہے، یہاں پر یہ تشدید ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں لکھیں گے بھی تو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، غین زبر غا، فاوا پیش فو، غفو، را دو زبر رن ہے تو دو پیش کی تنوین آ گئی، دو پیش کی تنوین کے بعد را ہے تو یہاں پر ادغام یرملون، یعنی ادغام تام، یعنی ادغام بلا گنہ، تینوں میں سے کوئی سے بھی بول سکتے ہو، پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ غفور الرحیم، غین زبر غا، فاوا پیش فو، غفور، را زبر رر، غفور، یہاں پر تنوین کی آواز چلی گئی نا، وہ ملا دیے، اس لیے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد را آ رہی ہے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر کے پڑھیں گے اور یہ تنوین کی آواز چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ غفور، را زبر رر، را زبر را، حیا زر حی، رحیم، میم الف دو زبر من، رحیمن، غفور الرحیم، غفور الرحیم، اس کے بعد ہے عیشۃ الراضیہ، عیشۃ الراضیہ، دو پیش کی تنوین کے بعد را آ گئی تو ادغام ناقص، کیا؟ ادغام تام، ادغام ناقص نہیں، ادغام ناقص اس کے بعد آئے گا یومن میں سے، سمجھے؟ وہاں پر گنہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یعنی لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر کے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو حرف ہے یا واو میم نون اس میں ملا کر کے گنہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ صرف لام اور را کی صورت میں ادغام یرملون کا جو قاعدہ ہے، اس کے اندر میں صرف اور صرف آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ بغیر گنہ کے ملانا ہے، مدغم کرنا ہے، سمجھے؟ اور اگر یومن یا واو میم نون یہ چار حرف باقی ہے، چار حرفوں میں سے اگر تنوین و نون ساکن کے بعد یا واو یا میم یا نون یہ چار حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تنوین و نون ساکن کے بعد، وہاں تو گنہ کر کے ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھی جاتی ہے، اس کو اس کا ادغام ناقص کہا جاتا ہے، یہ ادغام تام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھا دیے، ٹھیک ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی رہے گا، کل انشاءاللہ العظیم یہ را کی صورت بتا دیے، اس کے بعد لام کا بھی ایک مثال دے دیے ہیں، یکل لہو، اور ایک دو مثال لام کا دے دیتے ہیں، جیسے من لدن ہوا ہے نا، من لدن دن ہوں، من لدن، میم لام زر مل، نون ساکن کے بعد
لام آ گئی تو میم کو لام سے ملا دیں گے، نون ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مل دال نون پیش دن ہا پیش ہو، ملدن ہو۔ یہ لام اور را کی صورت آج کے سبق میں ہم پڑھ لیے، انشاءاللہ العظیم کل کے سبق میں انشاءاللہ العظیم وہ پڑھیں گے۔ حروف ادغام یرملون کا جو 4 حرف ہے یومن، اس میں سے ایک دو مثال کو پڑھ لیں گے تو تنوین ونون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ العظیم۔ اس کے بعد ہم قرآن شریف شروع کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل کے طور پہ پہلے ہم اما پارا پڑھائیں گے، 30واں پارا اما یتسلون والا سورہ ناس سے لے کر کے ادھر سے پڑھائیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آج کا سبق اتنا ہی۔ جو بھی بندہ ہمارے چینل پر نئے آئے تو ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے گھنٹا کو بھی پریس کرتے چلے جائیں آنے والے ویڈیو سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ دوستوں ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں، لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر آپ لوگوں کے من میں کوئی سوال، کوئی ڈاؤٹ، کوئی پریشانی ہو سمجھنے میں تو آپ ڈسکرپشن کے اندر میں ہمارا نمبر مل جائے گا، آپ لوگوں کو آپ کال کر کے ڈائریکٹ ان کے بارے میں قاعدہ پوچھ سکتے ہیں، تجوید کے بارے میں کوئی پریشانی کی بات نہیں پھر، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔